اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ قرآن عظیم 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 17 ہے۔ سورہ الحجرات یہ مدنی سورت ہے۔ اس پوری سورہ میں سارے مسلمانوں کو، سارے ایمانداروں کو معاشرتی آداب، اخلاقیات اور معاملات وغیرہ کا درس دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تم نے آخرت پر یقین کا اقرار کیا ہے، تو جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ یہ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور سے تمہیں سامنا پڑے گا، دوسری زندگی ہے، تمہیں اس زندگی کو سامنے رکھنا ہے، اس کے لیے تمہیں تگ دوڑ کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دنیا یہ عارضی جگہ ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جانے کے بعد وہاں اس دنیا کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ جو کچھ آج ہم یہاں کرتے ہیں اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر ہار جیت کا دار و مدار ہوگا۔ اگر کوئی جیتے گا تو وہ بھی اس دنیاوی اعمال کی وجہ سے، اگر کوئی ہارے گا تو اس دنیاوی اعمال کی وجہ سے ہارے گا۔ وہاں فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس رب نے بڑے آسان انداز سے ہمیں خبردار کیا ہے، سمجھایا ہے، ہمارا مہربان رب ہے۔ کوئی ایسی مشکل بات اپنی کتاب میں بیان نہیں کی ہے کہ ہم انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا ہر عمل ہمارے علم میں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے نگہبان مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین مقرر ہیں۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، نیک کرتے ہو، نیک نوٹ کیا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بد عمل کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تمہارے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اپنی مرضی سے کرو گے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم تمہیں کھڑا کریں گے، تمہارے ہی اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اپنا اعمال نامہ تم دیکھو گے تو تم چیخ اٹھو گے۔ جو کچھ فرشتوں نے تیار کیا ہے تمہارے وہم و گمان میں بھی اکثر کا نہیں تھا۔ جب تم دیکھو گے اپنے اعمال نامے کو، پکار اٹھے گو ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا۔ کیسی کتاب ہے؟ تو وہ عمل نامہ تیار کیا گیا ہے، وہ فائل تیار ہوئی ہے کہ یہ تو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس میں تو بہت ساری باتیں ہم بلا چکے تھے، ہمیں بھی یاد نہیں تھا۔ جب یہ اپنے عمل نامے یہ انسان دیکھیں گے تو جہاں سے بھی دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا بہت ساری باتیں، یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ جس طرح دنیا میں بھی انسان بنا اس طرح ہے۔ دنیا میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں، کبھی بچپن کا دوست ملتا ہے، کبھی اسکول کے زمانے کا ساتھی ملتا ہے، کبھی کچھ عرصے پہلے جو بات کی ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں جی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ ہم نے ایسا کیا تھا، تو بعد میں یاد آ جاتا ہے ہمیں، انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں وہ بچپن میں یہ بات ہوئی تھی، یہ بات میں نے کی تھی، یاد آ جاتا ہے یاد دلانے پر۔ تو جب یہ اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو اس میں یہ جب دیکھے گا تو سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ باتیں بھی ہوں گی جو اس کو یاد بھی نہیں تھی۔ یہ کس لیے اس مہربان رب نے یہ باتیں بیان کی ہیں؟
اس لیے کہ یہاں پر تمہیں محتاط ہو کر پرہیزگار بن کر تمہیں زندگی گزارنی ہے. تمہیں ان افعال سے اعمال سے پرہیز کرنا ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے. رب کو ناراض نہ کرو، وہ اعمال نہ کرو، وہ اعمال کرو جس سے رب راضی ہوتا ہے. اس صورت میں خاص کر کے اخلاقیات پر اور معاشرتی آداب پر زیادہ زور دیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے یہ کرامن کاتبین اور ان فرشتوں کا جو میں نے ذکر کیا، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم بھرے میدان میں کھڑے ہوں گے، وہاں حساب ہوگا. کتنی پشیمانی اور ذلت کا دن ہوگا ایسے انسانوں کے لیے جو یہاں پر بظاہر تو پرہیزگار بن کر چال چلتے ہیں اور بزرگانہ چال بناتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں پیٹھ پیچھے، یا اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عزت پر حملہ کرتے ہیں، بظاہر سلام کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، گرانے کی کوشش کرتے ہیں. بظاہر تو بھائی خوش ہے کہ مجھے سلام کرتا ہے اور میرا احترام کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، لیکن انسان کو نہیں سمجھتا. وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ ظاہر کر دے گا. یہ حیران ہوگا کہ یہ میرا اتنا اچھا دوست، اچھا بھائی، جس کے لیے میں دل میں اتنا احترام رکھتا تھا، یہ پیٹھ پیچھے اتنا مجھ سے نفرت کرنے والا، اتنا تعصب رکھنے والا، مجھے گرانے کی کوشش کرنے والا. یہ دن، اس میں یہ سب کچھ ظاہر ہوگا. ایمان والا، اس دن پر یقین رکھنے والا، اس لیے تو وہ ایسی زندگی گزارتا ہے، ایسا وقت گزارتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا رب ناراض نہ ہو. رب کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے؟ یہاں جو کچھ بیان کیا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کے دل کو جلانا. ظاہر ہے جب کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، یا مالی طور پر نقصان دینا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو بعد میں اس کا ذکر آیا ہے، بیان ہوگا. اس صورت کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. اس کے شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ ایمان والو، دیکھیں سارا خطاب ایمان والوں سے ہے. فرمایا گیا ایمان والو، تم اپنی بات رسول، اللہ اور رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا رب ہے. اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک انسان وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں. جس طرح بدنصیبی سے ہمارے علماء ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے. جب ہمارے مساجد سے آواز اٹھتی ہے، یہ انہوں نے فرقے بنائے ہیں، مسالک بنائے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن اور حدیث کو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے. جانتے ہیں ان کو عربی بھی آتی ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن دین کو پیشہ بنانے کی وجہ سے انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے. وہ باتیں سامنے کی ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے دنیاوی. عقائد خراب کر دیے انسانوں کے، خاص کر کے کلمہ پڑھنے والوں کے. دیکھیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی وفات کا قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وفات آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی زندہ نہیں رہا ہے، ہمیش کی ہم نے کسی کو نہیں دی ہے، ہر انسان کو فنا ہونا ہے. لیکن آج یہ اپنی بات چلاتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہیں. یہ اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہربان رب نے دین کو بیچنے سے منع کیا ہے. یہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابلے میں بات چلاتے ہیں.
قرآن میں ان کے پاس ثبوت نہیں، سنت میں ثبوت نہیں ہے، فتویٰ دیتے ہیں، اپنی بات چلاتے ہیں کہ متقدمین میں اسلام کے آغاز میں تو یہ ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن متاخرین بعد میں آنے والوں نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، اس لیے فتویٰ دیتے ہیں کہ تم لے سکتے ہو۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ اپنی بات نہ چلاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ قرآن حدیث میں ہے ایصال ثواب نہیں ہے، ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق اجر ملے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آج اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات چلاتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ایک بات تو نہیں ان کی، آپ بات نوٹ کریں گے، سراسر ان کا مقابلہ ہے قرآن اور سنت سے۔ حالانکہ اتنی آسان بات، ایصال ثواب ہوتا اسلام میں، ختم القرآن ہوتا تو یہ مسجد نبوی میں یہ سب کچھ ہوتا۔ سب سے زیادہ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے تو محبت صحابہ کرام کو تھی، ہر جمعرات کو ختم کرتے، ہر اپنی عزیز کی وفات پر وہ ایصال کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں مل رہی ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہے، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہے۔ نہ جمعرات کو کچھ پکاتے تھے، نہ سال پر پکاتے تھے، نہ تیجا کرتے تھے، نہ 40واں کرتے تھے۔ مدرسے چلانے والے، بڑی بڑی مساجد میں امامت کرنے والے آج وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف۔ اسی طرح قرآن سمجھاتا ہے 2 زندگیاں، قصدن یہ 3 زندگیاں دیتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں کہ 3 زندگیاں ہیں۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اللہ اور رسول کے مقابلے میں یہ اپنی بات چلاتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے مقابلے میں بات نہ چلائیں، اور یہ نصیحت فرمائی، یہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، تیزی سے نہ بولو، اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جس طرح دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ختم ہو گئی، اب امراء ہوں گے مسلمانوں کے، تو یہی معاملہ امراء کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ آیت سن کر امت کے نمبر 2 ولی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ سے بولنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر ذرا زور سے بولو۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے۔ یہاں پر اس کے مقابلے میں مسالک والے جو ہیں، جن کی باتیں ہم دنیا والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کے عقائد یہ ہیں کہ آپ چاہے آہستہ بولیں چاہے زور سے بولیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سن لیتے ہیں۔ اور یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام زندگی میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آہستہ بولتے تھے تو نہیں سنتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر زور سے بولے۔ اتنا ادب تھا ان کے دلوں میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اتنی محبت تھی ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اور صحابی ہیں ایک ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی قدرتی آواز ذرا تیز تھی، اونچی تھی، اونچا بولا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہوں نے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا کہ کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں، کہیں اعمال میرے برباد نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ثابت رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے ہیں، تو ایک دوسرے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پڑوسی تھے، کہ وہ کیوں نہیں آتے مسجد؟ انہوں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں، پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب پوچھا، یہ گھر پر گئے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ،
سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی انہوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا خیریت نہیں ہے، میرے تو اعمال برباد ہو گئے، میں تو آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولتا تھا اور اس کی وجہ سے تو میرے سارے اعمال ختم ہو گئے. وہی بات، اور میں جہنمی ٹھہرا. وہی بات سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور اسی طرح بیان کیا کہ وہ تو اس طرح کہتے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، نیت پر دار و مدار ہے، آپ کی آواز اس طرح ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں احترام نہیں ہوتا، ادب نہیں ہوتا. یہ خطیب الانصار کے نام سے یہ پہچانے جاتے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ روایتیں موجود ہیں. ایک اور روایت بھی ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے نبی علیہ السلام ان کے گھر پر گئے، ان کو سلام کیا، انہوں نے سنا لیکن جواب آہستہ دیا، نبی علیہ السلام نے نہیں سنا. دوبارہ سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، نبی علیہ السلام سمجھے کہ نہیں سنا ہے، نہیں ہے گھر پر. 3 مرتبہ جب سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں سن رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میری خواہش تھی کہ آپ اس طرح بار بار مجھ پر سلام ڈالیں میرے اہل خانہ پر اور ہم خوش ہوں. آہستہ میں جواب دیا کرتا تھا. نبی علیہ السلام 3 مرتبہ سلام کے بعد واپس ہونے لگے. یہ طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہ آداب ہیں کہ آپ بھی اگر کسی کے گھر پر چلے جائیں تو 3 آواز دیں. 3 آواز کے بعد اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو لازمی نہیں ہے کہ آپ دروازے سے جھانک کر دیکھیں، سوراخوں میں دیکھیں یا دیوار کے اوپر سے آپ دیکھیں اور زبردستی زور زور سے آپ دروازوں پر دستک دینا شروع کر دیں. نہیں، یہ قرآن بتاتا ہے، آداب ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے آواز دی، گھر سے کوئی جواب نہیں آیا، آپ اس وقت چلے جائیں. گھر والا سن رہا ہے، آپ شکوے گلے نہ کریں. اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ گھر پر تھے، کوئی کام ہوگا، مصروفیت ہوگی، آپ گلے شکوے نہ کریں. آپ پروپیگنڈا اس کے خلاف نہ کریں کہ کیسا مسلمان ہے کہ میں ان کے پاس گیا تھا یہ باہر نہیں نکلا. یہ ساری باتیں اللہ نے اپنی کتاب میں ہمارے سامنے بیان کی ہیں. ایماندار جو ہوتا ہے یہ بڑا پابند ہوتا ہے. یہ باتیں ہیں ایمانداروں کے لیے. ایماندار خود بھی عمل کرتا ہے، پابندی کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے نمونہ بن کر ان کو بھی اپنے عمل سے درس دیتا ہے. ضروری نہیں کہ زبان سے بات کرے. دنیا والے اس کو دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھے اخلاق والا، وعدے کا پابند، پرہیزگار، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی تکلیف نہیں دیتا کسی کو. اس اعمال سے، اس مسلمانوں کے ان اعمال سے اور مسلم کے اس عمل سے دوسرا متاثر ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان ہی کو تو دنیا کو سیدھا کرنا ہے. اگر یہ خود ٹیڑھا رہے یہ دوسروں کو کیا سیدھا کرے گا؟ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تربیتی پروگرام ہے، ہمارے ناظمین صاحبان ہیں اور دوسرے ساتھی بھی ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کو اس کے بدلے جنت ملے گی. جنت 1000 گز کا پلاٹ نہیں ہوگا، 10,000 گز کا پلاٹ نہیں ہوگا. اس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہوگی. سب کچھ اس میں تیار ہوگا. اللہ نے انعام کے طور پر ایماندار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ جنت. تو اس کے لیے کچھ پابندیاں تو کرنی ہوں گی. جو ہمارا نفس چاہے، جو منہ میں آئے، جو جی میں آئے وہ ہم نکالیں، نہ ثبوت ہو نہ دلائل ہو اور ہم کہیں کہ جی ہم تو مسلم ہیں. نہیں، مسلم پرہیزگار ہوتا ہے. پرہیز یعنی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والا. سوچتا ہے، بولتا ہے تو بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے اللہ کی، کہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے میرے بولنے سے، میرے ہاتھ سے. نبی علیہ السلام نے نشانیاں بھی بیان کی ہے کہ مسلم وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی. مسلمان، یہ سارا اس میں بیان ہوا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے ان کے دلوں میں. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی، ایماندار بھائی جو دین کا کام کرتا ہے تو یہ
اس کے پیچھے دوربین لے کر پڑ جائے، دیکھتا ہوں کہ یہ کہیں کمزوری تو نہیں دکھاتا ہے، کہیں اس میں کمزوری تو نہیں ہے۔ اسلام کا کام ہے، دین کا کام ہے، آخر کسی کو کرنا ہے، کسی کو تو ذمہ دار بننا ہے، اور ذمہ دار بنتے ہیں تو انسان ہی بنتے ہیں۔ انسان جو ہے ان میں کمزوریاں بھی ہیں، اللہ نے ذکر کیا ہے۔ انسان نافرمانیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے۔ مسلمان اس لیے تو قدم اٹھاتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا بھی ہے، مدد بھی مانگتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ایک تنظیم میں رہتے ہوئے کسی ذمہ دار سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو شروع ہو جائے چاروں طرف سے کہ جی دیکھیں یہ ہمارے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے فلاں ہیں۔ پکڑ ہو کہ جی آپ بھی تو مسلمان ہیں، نہیں جی میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ یاد رکھے ہر مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ نہیں کہ ذمہ دار کو پر تو نماز فرض ہے اور غیر ذمہ دار پر نہیں ہے۔ مسلمان غیر ذمہ دار ہوتا نہیں ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض تھی، صحابہ کرام پر بھی فرض تھی۔ صحابہ کرام ایسے نہیں کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کو تو ظاہر ہے پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے نماز، اور ہماری مرضی ہے آئے یا نہ آئے مسجد میں۔ نہیں، جو احکامات اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھے وہ صحابہ کرام پر بھی تھے، بڑے شوق سے محبت سے وہ بجا لاتے تھے۔ یہی ہمارا بھی ہونا چاہیے، پابندی کے ساتھ۔ اگر ذمہ دار پابند ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے وہ ان کو بھی پابندی کرنی چاہیے، ان کو بھی دین کے لیے اسی طرح اخلاص سے کام کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی، جانا ہمیں اللہ کے پاس ہے۔ یہ اس لیے تو لکھے جا رہے ہیں سارے اعمال نامے کہ ہم اپنے عمل کو نہ دیکھیں، اپنے گریبان میں نہ جھانکیں اور اپنے ساتھیوں کو نشانہ بنائیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا، الزامات دہرنا، بدنام کرنا مسلمان کو، بہت بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ نے جو ہمیں انعام دیا ہے، نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس ایمان کی شکل میں، تو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ اللہ کی مدد سے ہمیں آگے بڑھانا ہے اور اللہ کی توفیق سے اس کو کرنا ہے۔ ہمیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور ہر اس گناہ سے نفرت کرنی ہے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایک فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاسق گناہگار آئے تو اس کی تو تحقیق کریں، اور کوئی اپنا ایماندار آئے تو اس کو بغیر تحقیق کے اس پر ہم فیصلہ کر دیں۔ ایک ایماندار بھی انسان ہوتا ہے، اس سے بھی غلط بات نکل سکتی ہے۔ بھائی کے خلاف وہ اگر کہے جی وہ تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ تو آپ پر چوری کا الزام لگا رہا ہے، صحیح طریقہ یہ آپ بھائی کے پاس چلے جائے کہ جی یہ بات میں سن رہا ہوں، بھائی آپ کے سامنے وضاحت کر دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایماندار نے یہ بات کی ہے اور بالکل میرا اس پر عقیدہ ہے، ایمان ہے، میں بھی نہیں مانتا، دوسرا بھی ایماندار وضاحت کر رہا ہے، اس کی بات آپ نہیں مانتے ہیں۔ اس سے تنظیمیں نہیں چلتی ہے، دین کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں اپنے مہربان رب نے یہ بتا دیا ہے کہ آپس میں تمہارے معاملات ہو تو تحقیق کیا کریں، آپس کے ساتھ آپ کا میل جول ہونا چاہیے، پوچھ لیا کریں۔ آنکھیں بند کر کے آپ کسی سے نفرت، کسی کے خلاف ہو جانا اور برا بھلا کہنا بغیر ثبوت کے، یہ اسلام میں منع ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ اب جو اپنے ایمان سے محبت کرنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے بھائیوں سے اسی طرح احترام سے ملیں گے، اور اپنے بھائیوں کے اگر کچھ قصور ایسے سامنے آ بھی جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، کیونکہ وہ اپنے رب کا احسان ماننے والا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں
احسانات ہیں میرے رب کے. بڑے احسانات ہیں میرے رب کے. اگر کبھی ایسی کمزوری سامنے بھی آ جائے تو اپنے رب سے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے لیے بھی, اپنے ایسے بھائیوں کے لیے بھی. اور اسی طرح فرمائے کہ ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو. کبھی اگر تمہارے بھائیوں میں اس طرح ناچاکی ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تو ان میں تم صلح کیا کرو, انصاف کیا کرو. یہاں تک کہ جن بھائیوں کو تم سمجھا رہے ہو اس میں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ان کو سختی سے منع کرو, سختی سے روکو ان کو, کیونکہ تم بھائی بھائی ہو. صلح کرنا اللہ کو پسند ہے. بھائیوں کو لڑانا, بھائیوں میں نفرت پیدا کرنا, اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں مومنوں کو ملانا ہے, قریب کرنا ہے. مومنوں میں بدگمانیاں پیدا کرنا, اشکالات پیدا کرنا, نفرتیں پیدا کرنا, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. ایماندار کا کام کیا ہے؟ وہ مومنوں کو قریب لانا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو مومنوں کو ملانا پڑے اور صلح کے وقت, تو ایک مومن اپنے طرف سے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں جس میں جھوٹ ہو, کیونکہ دو مومنوں کو ملا رہا ہے, وہ ایمان والوں کو ملا رہا ہے. وہ حالانکہ جھوٹ گناہ ہے, لیکن دو مسلمانوں کو ملانا, اس وقت اگر آپ ایسے الفاظ کہیں جس سے یہ مل گئے, ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی, اس پر آپ کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. تمہارے بھائیوں میں اگر ایسا کوئی ناچاکی ہو, ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا, حق مارنے والا, تو تمہیں انصاف کرنا ہے. یہاں تک کہ فقاتل التی تبعی حتی تفیہ الی امر اللہ, تمہیں ان سے سختی سے پیش آنا ہے. فقاتلو کا یہ یہاں مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑیں, قتال کریں. جس طرح حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے, یہ گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 40 سال بھی تمہیں انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرو, 40 سال بھی. ایک انسان اگر قصدن کسی کے نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ. تو فَلْيُقَاتِلْهُ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مارو, اس سے قتال کرو, نہیں, اس کو روکو سختی کے ساتھ. سختی کے ساتھ روکو کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے. اسی طرح یہاں بھی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر ان میں ناچاکی ہو, کہیں پر جھگڑا ہو, تو فقاتل التی تبعی حتی تفیہ الی امر اللہ, اس میں جو زیادتی کرنے والا ہے تو ان کو آپ سختی کے ساتھ روکیں, منع کریں, یہاں تک کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے پر راضی ہو جائے. اور جب راضی ہو جائے, قرآن حدیث کے ماننے کے لیے تیار ہو جائے, تو پھر اس کے بعد آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فاصلحوا بینہما بالعدل, انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ آپ فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ بے شک وہ انصاف کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اس وقت جو سخت باتیں کی تھی تو وہ آپ دل میں رکھیں کہ یہ تو واقعی یہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں, بدلہ لوں گا, اس نے یہ ظالم آدمی ہے, اور وہ دوسرا بھی دل میں رکھے کہ اس نے جرگے کے وقت یا فیصلے کے وقت سخت الفاظ ادا کیے ہیں, میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی اکثر کمزوریاں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں. جب سمجھایا جاتا ہے, اصلاح کی جاتی ہے, تو وہ بات کو دل میں رکھتے ہیں. موقع ملتا ہے تو وہاں کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میں بدلہ لے لوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مومن کا ہر معاملہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اگر ایک مومن سختی کرتا ہے دوسرے مومن پر, ایماندار پر, اللہ کی رضا کے لیے, دوسرا دیکھتا ہے کہ میرا ایماندار ذمہ دار ساتھی ہے, اس نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا, اللہ اس کا اجر دے. یہ جذبات ہونے چاہیے. اس کی تشریح یہاں کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے, یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ تم ایمان والے ہو, آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ.
ایک قوم ایک خاندان کسی دوسرے قوم خاندان اور قبیلے کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتوں کا الگ ذکر کیا گیا کہ ایمان والیاں وہ اپنے دوسرے ایماندار خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، زیورات زیادہ ہیں تو مذاق نہ اڑائے، ایمان والوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو مذاق نہ اڑائے، اللہ نے حسن دیا ہے خوبصورت ہے تو وہ کسی ایسے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے جو زیادہ خوبصورت نہیں ہے، ایسے ایماندار کا مذاق نہ اڑائے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اشارے نہ کریں، جا رہا ہے وہ اشارے کرتے ہیں، ان سے قرآن نے منع کیا ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے نام سے نہیں پکارنا ہے جسے سن کر اس کو تکلیف ہو اور وہ پریشان ہو۔ اللہ نے اپنے ایماندار بندوں کو خبردار کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں آپس میں احترام محبت ہونی چاہیے، مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، اس کو حقیر سمجھ کر ایسے نام سے نہ پکاریں کیونکہ وہ ناراض ہوگا، مسلمان ناراض ہوا، ایماندار ناراض ہوا تو یہ تو ایک عام آدمی ہے، غریب ہے، اس کا بس نہیں چلتا ہے، مالدار نے مذاق اڑایا، بڑے آدمی نے مذاق اڑایا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ وہ رب لے گا۔ رب کو محبت ہے ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والے بڑے محبوب ہیں اللہ کو، ان اللہ یحب الذین آمنوا، اللہ محبت کرتا ہے ایمان والوں سے، اللہ فخر کرتا ہے آسمانوں پر، عرش کے فرشتے سنتے ہیں جب وہ رب ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے عرش پر۔ فرشتوں کے دلوں میں تعصب تو ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے مخلوق نہیں ہیں، وہ جب اللہ کے عرش کے پاس ایمانداروں کی تعریف سنتے ہیں تو وہ بے ساختہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ بن دیکھے انہوں نے تجھ پر ایمان لایا ہے، ان کے درجات بلند کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، انسان ہیں یہ، ان سے کمزوریاں سرزد ہو سکتی ہیں، ان کو معاف کر دے۔ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن جب ایسے ایمانداروں کی باتیں وہاں پہنچتی ہے جو ایماندار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مسلمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جس طرح صبح امیر صاحب نے حدیث بیان کی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایمان والے یہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی دشمنی ہوتی ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ ایک ایماندار اگر دوسرے ایماندار کا احترام نہ کرے، قدر نہ کرے، ان کے لیے دعا نہ مانگے پیٹھ پیچھے، تو وہ ایمان میں مخلص نہیں ہے۔ آپ ایماندار کے لیے دعا مانگیں گے پیٹھ پیچھے، اس کا اجر آپ کو کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ آپ اس کو نہ بتائیں، آپ اس کو نہ بتائیں، آپ جس رب سے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، وہ رب سننے والا ہے، وہ سننے والا رب ہے، وہ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ آپ اس کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے ایماندار بندے کو گالی دیتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ایمان والوں کا۔ یہ ہماری یہ تنظیم جو بنی ہے، یہ اس وقت ہم اور آپ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ اللہ کی مہربانی بھی ہے کہ اس وقت ان اندھیروں میں ایک ایسی آواز اٹھی ہے، خالص قرآن اور سنت کی تنظیم ہے، جو بات بھی کی جاتی ہے قرآن اور حدیث سے، قرآن اور سنت سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے علماء نے یہ بات کی، ہمارے مشائخ نے یہ بات کی، ہمارے اماموں نے یہ بات کی، ہم قرآن حدیث سے دلائل دیتے ہیں، اسی نام پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ اس رب کی مہربانی ہے کہ جن کو یہ کام کرنا تھا وہ دنیا دار بن گئے، وہ پیشہ ور بن گئے، وہ دنیا بنا رہے ہیں۔ کتنا بنائیں گے؟ مالک نے ان کو سمجھایا ہے کہ متاع دنیا قلیل، کتنا تم مفتی صاحب بناؤ گے، کتنا تم محتمم صاحب جمع کرو گے، ساری دنیا کا مال بنا لو تو بھی یہ قلیل ہے، یہ قلیل ہے، اس سے کچھ آپ کے کام نہیں آئے گا، خالی آتا جاؤ گے۔ تو یہ جو
ہمارا مشن ہے، ہماری تنظیم ہے، یہ خالص وہی مشن ہے، وہی تنظیم ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ نہ پیشہ ور تھے، نہ وہ فرقہ پرست تھے، نہ وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات چلانے والے تھے، نہ وہ شرک کرنے والے تھے، تعویذ لکھنے والے، مزارات پر جانے والے، قبروں کو اونچا کرنے والے وہ نہیں تھے۔ یہی مشن ہمارا ہے، ہم لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں، اور ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں ہر اس کام سے نفرت کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں قدم قدم پر حسبنا اللہ حسبی اللہ کا نعرہ لگانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، وہی ہمارا حامی ہوگا، مددگار ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم میں ذرا بھی تکبر آیا، بڑائی آئی، تکبر اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہو تو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے چلنے والوں کے دلوں میں اگر تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، میری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ دین کا کام چل رہا ہے، میں ہٹ جاؤں گا تو یہ دین کا کام ختم ہو جائے گا، مالک اس کو اپنے اس دین کے راستے سے تو ہٹا دیتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، کام تو چلتا رہتا ہے، کیونکہ کام چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کام چلاتا ہے لیکن اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ وہ القدیر رب ہے، القادر رب ہے، وہ اپنے بندوں میں سے ہر ایسے کام لے سکتا ہے۔ فرعون جیسے بڑے بدماش دیکھے، ان کے حوالے کس کو کیا؟ اپنے پیغمبر کو، چھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے گود میں دیا کہ تم اتنے بڑے بدماش بنتے ہو، فاسق ظالم بنتے ہو، ان کی پرورش کرو۔ دیکھیں اللہ نے ان سے کام لیا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا۔ اللہ تو اپنا کام ہر ایک سے لے سکتا ہے، دنیا کا چاہے کتنا ہی نافرمان بدماش ہو۔ تو دل میں جس کی یہ بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اپنے ایماندار بھائیوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، گرانے کی کوشش کرتا ہے، پیٹھ پیچھے الزامات لگاتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام نہیں لیتا، آخرکار وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان وفادار بندوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا لیکن اندر سے مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ہیں اس ملک میں، دنیا میں، پڑھانے والے، استاذ الاستاذ، اساتذہ، استاذ الاساتذہ ہیں، سند دینے والے، عقائد آپ دیکھیں گے سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہے، دنیا بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر کہ آج ہم اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کا اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر ہم سب کو اس کا اجر دے گا، جانا ہمیں اس کے پاس ہے۔ وہ قدردان رب ہے، وہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا۔ ایسے لوگوں کو خبردار کیا گیا جو الزامات لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ توبہ نہ کریں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم ہے، ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے، چاہے نماز پڑھیں، ایمان صحیح ہے، خالص ایمان ہے، شرک نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ یہ ظالم ہیں اگر توبہ نہ کریں، اور ظالم کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اعمال کرتے رہتے ہیں لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ کے ہاں ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ساری باتیں اپنے سامنے رکھنی ہے، اللہ کے دین کے لیے خلوص ہونا چاہیے، آپس میں ہماری محبت ہوگی، رابطے ہوں گے، تعلقات ہوں گے، تو تعداد کم صحیح، جس طرح مخالفین کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تم 50 آدمی ہو، کبھی کہتے ہیں 100 آدمی ہو، 50 ہو یا 100 ہو، یہ تو دنیا کے لحاظ سے کم نظر آتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی ہے۔ وہ 50 کا حامی بن کر بھی پوری دنیا پر ان کو حکمران بنا سکتا ہے۔ یہ تو انسان اس کے محتاج ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، تعداد کو دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ایسا حساب نہیں ہے۔ ہم آپس میں ایک
دوسرے کی قدر کرنے والے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے تو وہ رب ہم سے راضی ہوگا۔ وہ رب جس قوم سے، جس جماعت سے راضی ہو تو وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں اور غیبت نہ کریں پیٹھ پیچھے۔ ایک بھائی میں نقص ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ بھائی میں موجود ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موجود ہے یہی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے یہ تو بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بھائیوں کے پیچھے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنی ہے۔ اور بعض اوقات جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، سمجھدار آدمی، اس کا یہ کھانا پینا بن جاتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے اس کو آرام نہیں آتا، اس سے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے بھر رہا ہے، فرشتے تو موجود ہیں، اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ آج میں نے کتنے صفحات بھر دیے، بھائیوں کے پیچھے میں نے باتیں کی، کتنے صفحات میں نے بھر دیے، بظاہر آتا ہے سلام ہے۔ یہ سلام کو بھی نہیں سمجھتے۔ سلام میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ سلامت رکھے، اور خود یہ غیبت کرتا ہے اس کے پیچھے، سلام بھی ڈالتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، گرانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے بات کرنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا تم پسند کرو گے ایمان والو کہ مردہ بھائی کے گوشت کو تم کھاؤ؟ کراہت محسوس کرو گے۔ آسان الفاظ میں یہ کیا ہوا؟ مسلمان کے پیچھے غیبت کرنا یہ آدم خور ہو گیا، یہ آدم خور ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی غیبت ہو تو ان باتوں کو سامنے رکھنا ہے کہ کہیں میں آدم خور تو نہیں بنا ہوں۔ میرا رب مجھے منع کرتا ہے، اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا، ایمان اجازت نہیں دیتا ہے، اور میں دن رات میرا یہ مشن ہے، اس سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ تیسرا آدمی جو دیکھتا ہے کہ یہ بھائی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ بھائی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو تیسرا آدمی کبھی قریب نہیں آتا، اور اس کا ہم سے ایک دن حساب لے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسلام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے تم نے نقصان پہنچایا ہے۔ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کردار کی وجہ سے لوگ قریب نہیں آتے تھے۔ یاد رکھے ایک دن اللہ ہم سے حساب لے گا، اگر ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، سخت مزاجی کی وجہ سے اگر کوئی دین سے نکل گیا، حالانکہ دین سے عقل مند آدمی نہیں نکلتا جو ایمان لے آئے، تو اللہ پر اس نے ایمان لایا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ پھر شک نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی کسی کے بد اخلاقی کی وجہ سے نکل جائے تو یہ جس کی وجہ سے نکلا ہے یہ بھی مجرم ہے، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ یہ سارے آداب ہمیں اس سورت میں بتائے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اے انسانوں، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے وہ تمہیں بتایا جاتا ہے۔ جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کو پسند ہے، وہی کرامت والا ہے، وہی عزت والا ہے۔ اللہ کسی کے خاندان کو نہیں دیکھتا، کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، کسی کی اقتدار کو نہیں دیکھتا، وہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ تم میں جو بھی ایماندار ہیں، تمہارے ماں باپ کو وہ جانتا ہے، تمہارے باپ کو مٹی سے بنایا ہے، تم مٹی سے پیدا ہونے والے باپ کی اولاد ہو۔ اس رب کے سامنے بڑائی کا اظہار نہ کرو، بڑا نہ بنو، تم بڑے نہیں ہو۔ ہاں تم اس وقت بڑے ہوگے جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے۔ بڑا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، ایمان لائے۔ دنیا میں تو ہم جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی بڑا آدمی ہے، لوگ ان کو بڑا کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس بڑا کون ہے؟ جو ایماندار ہوگا، اچھے اعمال کرنے والا، یہ بڑا آدمی۔ بڑا آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ چھوٹا کون ہے؟ شرک کرنے والا، نافرمان، قرآن حدیث سے انکار کرنے والا، یہ چھوٹا ہے۔ تو اللہ کے ہاں وہی کرامت والے ہیں جو آج اس دنیا میں اللہ پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس سے اللہ نے ان کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے، اور خبردار کیا گیا کہ تم جو عمل کرتے ہو ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور مہربان ہے۔ اس طرح پھر فرمایا کہ تم نے ایمان لایا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہو،
تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے تمہارا، نہ رسول پر احسان ہے نہ اللہ پر احسان ہے۔ آج اگر ہم نے ایمان قبول کیا ہے، دین کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو یہ کسی پر احسان تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام پر احسان نہیں ہے۔ اس زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے ایمان قبول کیا ہے، یہ قربانی دی ہے، وہ قربانی دی ہے، اور یہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ اپنے ایمان کو جتلایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمارا احترام کریں۔ اس اسلام لانے کی وجہ سے، ایماندار بننے کی وجہ سے ان کو سمجھایا گیا کہ اگر تم نے ایمان لایا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پر احسان جتاتے ہیں، تو ان سے آپ کہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ ہم پر اپنے اسلام کو نہ جتاؤ۔ تم نے اگر اسلام لایا ہے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے، اس میں کون سی ایسی کسی پر احسان جتلانے والی بات ہے؟ ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم چلے جاؤ گے، ایمان لایا ہے تو اپنے آپ پر تم ترس کھاتے ہو، اپنے اوپر احسان جتلاتے ہو۔ ایمان ہم لے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، ہمیں انعام ملے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو اپنے اس اسلام لانے سے ہمیں یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی ہمیں حاصل ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ شکر ہے اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ ہیں، ان کو یہ نصیب نہیں ہے، تو نے ہمیں نصیب کیا ہے، ہمیں ایماندار بنایا ہے، ہمیں ایمان کی سمجھ دی ہے، ہمیں سیدھے راستے پر لگایا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں کتنی ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کے سامنے اب جب یہ الہکم الہ واحد کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے دیہاتوں میں، پہاڑوں میں اپنے جانور چرانے والے، ان کے سامنے بات کی جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ الہکم الہ واحد، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے ان پر۔ اگر آپ کو اور ہمیں اللہ نے یہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اس پر بڑائی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے شکر گزار ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی سمجھ دی ہے۔ کتنے ہم سے زیادہ علم والے اور سمجھدار لوگ ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ آج وہ مردے کو داتا سمجھ رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، دنیاوی طور پر ہر علم ہے ان کے پاس، وہ آج مردے کو غوث الاعظم کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی سمجھ ہے، اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ تعویذ لٹکاتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، نہیں لٹکاتے آپ۔ وہ نبی علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ کے پاس زیادہ ڈگریاں نہیں ہیں لیکن آپ سمجھدار ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا ایمان ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو، لہو دعوت الحق، اس کا حق ہے یہ۔ آج لکھے پڑھے لوگ وہ پکار رہے ہیں، آپ نہیں پکار رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ان باتوں کو اور خاص کر کے ایمان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ شکر گزار بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بڑائی کریں اور تکبر کریں اور احسان جتلائیں اپنے کسی ذمہ دار پر یا دوسرے مسلمانوں پر۔ نہیں، ہمیں زیادہ عاجز بن کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان اندھیروں میں مجھے روشنی دکھائی ہے، میں ایمان کی باتوں کو سمجھتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ ہوتا، ایمان کی بات کو سمجھنے والا نہ ہوتا، تو آج میں بھی دوسرے گمراہوں کے ساتھ ہوتا، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ دیکھیں آج اگر یہاں یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی ہوتی اور ایماندار نہ ہوتے تو آج ہم بھی دیوبندی ہوتے، بریلوی ہوتے، اہل حدیث ہوتے، شیعہ ہوتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ مزارات پر جانے والے ہوتے، نیاز دینے والے، ان پیری مریدی کے چکر میں پڑنے والے، اور یہ دنیا دار سیاستدانوں کے لیے جھنڈے اٹھانے والے ہوتے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ان کے غلامی سے، ان کے چنگل سے ہمیں بچا لیا ہے، سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، جس طرح نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ ہونا چاہیے، اللہ کی تعریفیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی تعریفیں کریں کہ میں ایسا مسلمان ہوں اور ایسا بڑا ایماندار ہوں، اپنی تعریفیں نہیں، اللہ کے اس دین کے لیے قربانیاں دینے کے باوجود اپنی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے
کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے اتنا بڑا دل دیا ہے, آج میں مال لگاتا ہوں, مجھ سے بڑا مالدار ہے مال نہیں لگا سکتا, میں کمزور ہوں, تیرے راستے میں نکلتا ہوں, دعوت اللہ دیتا ہوں, ایمان کی بات پیش کرتا ہوں, شرک کا رد کرتا ہوں, مجھ سے بڑے بڑے پہلوان ہیں وہ ڈرتے ہیں. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے, عاجزی دکھانی ہے اپنے رب کے سامنے, بڑائی نہیں کرنی ہے. کہیں اگر کوئی بھائی سمجھائے, کہیں پر ایسی بات آ بھی جائے تو ان کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے کہ جی ہم اس تنظیم کے لیے یہ قربانیاں اور اس میں آنے کے لیے ہم نے جس طرح محاورے کے طور پر بھی اکثر اس طرح کہہ بھی دیتے جی ہم نے کشتیاں تک جلائی ہیں. تو اگر ایک انسان اس دین کے لیے کام کرے, قربانیاں دے اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے, مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائے, غیبت کرے, الزامات لگائے, تکلیف پہنچائے, تو ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے. چاہے کشتی جلائی ہے, یاد رکھے یہ تو محاورہ ہے, کشتی جلائی ہے یا گھر جلایا ہے یا دکان جلائی ہے یا جائیداد جلائی ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ کے ہاں, کیونکہ مسلمانوں کو کے دلوں کو اس نے جلایا. اپنی کشتی بھی جلائی تھی لیکن مسلمان کے دل کو بھی جلایا, مسلمان کو بھی ناراض کیا. تو جس نے اللہ کے راہ میں قربانیاں دی ہیں اس کو تو زیادہ عاجز بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اس قربانیوں کو, میرے عبادات کو قبول فرما اپنی مہربانی سے. ہم اللہ کی مہربانی سے جنت میں جائیں گے, اللہ کی مہربانی سے جنت میں جائیں گے. یاد رکھیں, اپنے ان عبادات سے نہیں. یہ عبادات تو اگر اللہ ہم سے حساب لے, یہ نمازیں پڑھنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا, یہ تو اگر اللہ ہم سے حساب لے تو آنکھوں کی قیمت بھی نہیں بنتی ہے, گردوں کی قیمت بھی نہیں بنتی ہے, یہ تو دماغ کی قیمت بھی نہیں بنتی ہے. یہ تو یہاں بھی اگر اللہ ہم سے حساب لینا شروع کر دے تو یہ جو ہم نمازیں پڑھتے, نماز سے اللہ کو کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں گردوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, دماغ سے فائدہ ہے, آنکھوں سے فائدہ ہے. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ایک ایک ہمارے لیے نعمت ہے, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. روزے رکھتے ہیں, اللہ کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کو کیا فائدہ؟ نہیں. حکم دیا ہے اپنے غریب مسلمان بھائی کو دے دے, وہ بھی تو آپ نے اپنے علاقے میں تقسیم کر دی. لیکن اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں سراسر فائدہ ہوگا. ایک ایماندار کو قدم قدم پر آج کے دور میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, ہمیں ایمان دیا ہے. اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور اس احسان کو مانتے ہوئے ہمیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے. مال دیا ہے اللہ نے تو اللہ کی راہ میں مال لگانا چاہیے. اور اگر مال نہیں ہے, ہاتھ پیر کی ہم خدمت کر سکتے ہیں دین کے لیے, تو ہاتھ پیر کی خدمت ہونی چاہیے. ہر ساتھی کو خلوص کے ساتھ, ہر بھائی کو خلوص کے ساتھ سلام کرنا چاہیے, عزت ہونی چاہیے. ایک مالدار ہے وہ پیسہ لگاتا ہے, دوسرا مالدار نہیں ہے, وہ مسجد میں آ کر اذان دیتا ہے, مسجد کی صفائی کرتا ہے, مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے. تنظیم ایک آدمی پر تو نہیں چلتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے, کوئی مسجد صاف کرتا ہے, کوئی مسجد میں پانی بھرتا ہے, کوئی اذان دیتا ہے. ہمارے ہاں امامت پر پیسے تو نہیں ملتے ہیں, اذان پر پیسے نہیں ملتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. جس بھائی کو دوسرا بھائی دیکھتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, مسجد کی خدمت کرتا ہے, مسجد کو آباد کرتا ہے اور امامت کرتا ہے, مجھ سے کچھ نہیں مانگتا, تو ایسے مسلمان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے پیٹھ پیچھے, بجائے اس کے کہ ہم غیبت کریں, ہم اس کو گرانے کی کوشش کریں. بعض اوقات کچھ کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے مدرسوں سے آنے والے لوگ تو نہیں ہیں, ہماری قرات میں بھی فرق ہو سکتا ہے اور ہمارے مسائل بیان کرنے میں بھی کچھ اس طرح باتیں آ سکتی ہیں. تو یہ اتفاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر ہم اس کام کو اجتماعی طور پر ہم آگے بڑھائیں گے. اجتماعی طور پر آگے بڑھائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, اس میں برکت ہوگی, یہ آواز پھیلے گی. پھیلانے والی ذات اللہ کی ہے. ہم کوشش کریں گے, ہم اسباب ہیں, اس کو ہم بیان کریں گے. باقی اللہ جس کو چاہے گا, علاقے میں جس کو اللہ نے چاہا اس کے نصیب میں ہوگا, اس کو ایمان مل جائے گا. ہم اور آپ سارے اکٹھے ہو کر بھی کسی کو ایماندار نہیں بنا سکتے. ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام بھی آ جائے,
ان دیوبندیوں کو سمجھانا شروع کرے، دیوبندی نہیں سمجھیں گے، جس میں جو خوش نصیب ہوگا وہ سمجھ لے گا۔ نبی علیہ السلام آ جائیں، صحابہ کرام آ جائیں، ان اہل حدیث کو سمجھانا شروع کر دیں کہ ہم اہل حدیث نہیں تھے، ہم مسلم تھے، یہ نہیں مانیں گے، یہ ان سے بھی بحث مباحثہ کریں گے، یہ کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دینا چاہے۔ تو ان لوگوں کو آپ اور ہم نہیں سمجھ آ سکتے۔ ایمان اللہ دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، تو پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے کو ایماندار بنا لیتا ہے، ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور جس کے قسمت میں ایمان نہیں ہوتا تو اس کو عربی بھی آتی ہے، اس کو گرامر بھی آتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کو سند دینے والا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں جنت میں ایماندار جائیں گے، ایماندار اللہ کے ہاں جنت میں ایماندار جائیں گے۔ زیادہ عربی بولنے والے، زیادہ کتابیں لکھنے والے، زیادہ مدرسے چلانے والے، اگر ان کے ایمان میں نقص ہے، ایمان میں شرک ہے، وہ جنت نہیں جا سکتے۔ جنت میں کون جائے گا؟ ایک زبان بولنے والا لیکن ایماندار تھا، مخلص تھا، ذرا ملاوٹ نہیں تھی، اللہ کے ہاں جنت میں وہ ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کا اس پر بڑا انعام ہوگا، یہ خوش ہوگا، جنت اس کے قریب لائے جائے گی، وہاں ذرا بھی محنت نہیں ہے، جنتی کو چلنا نہیں پڑے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت کو جنتی کے قریب لایا جائے گا، اتنے قریب کہ اپنی جنت میں قدم رکھ لے گا اور داخل ہو جائے گا۔ ہر چیز اس کی جنت میں اللہ کی طرف سے موجود ہوگی۔ اس لیے یہاں پر ایمانداروں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے ایمان لایا ہے تو اپنے رب کا احسان مانو، اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگایا ہے۔ اب اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں خلوص کے ساتھ اپنے رب کی بڑائی کرنی ہے، اپنے رب کے دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اس راستے میں اگر کوئی ہم سے الجھے، ضد کرے اور گالیاں دے تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ان کو برداشت بھی کرنا ہے۔ یہ نصیحتیں بھی اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں دی ہیں، جھگڑنا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی سے کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی ذاتی مشن نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ باتیں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے جنگ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہمیں ان کو برداشت کرنا ہے۔ یہ اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، سراسر فائدہ ہمارا۔ ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، آپ کو ثواب ملا، آپ کو کوئی اس راستے میں چلتے ہوئے آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اس میں آپ یہ کوشش نہ کریں گے کوئی آپ کو ہار پہنائے، آپ کے حق میں نعرہ لگائے، یا آپ کسی پر احسان جتلائے، اس سے اعمال وہ ختم ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہم پر بڑا یہ احسان کیا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آج ہم اللہ کی مہربانی سے اس ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، دنیا والوں نے مردوں کو داتا بنایا ہے، مردوں کو دستگیر بنایا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی سے یہ بات ہماری سمجھ میں جو آسان بات ہے، ہماری سمجھ میں اللہ نے ہمیں اس کا علم دیا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈھانچہ ہے، اس میں ہڈیاں ہیں، اس میں مٹی ہے۔ یہ قبر والے دنیا والوں کے محتاج ہوتے ہیں، ان میں حاجت روا نہیں ہوتا، اور اللہ نے اس بات کی ہمیں سمجھ دی ہے کہ آج ہم فرقوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ فرقے اسلام میں یہ جرم ہے، فرقہ پرست بننا اور فرقوں کا نام اپنے اوپر رکھنا، یہ سارا کچھ یہ دین اسلام میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج دین میں یہ شامل کیا گیا ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، اپنے رب کے احسانات کو مانیں، اور احسانات کا یہ طریقہ ہے کہ گھر بیٹھے نہیں کہ گھر بیٹھ گئے وہاں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں اور سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، ہمیں میدان میں نکلنا ہے، میدان میں نکلنا ہے، عبادت کے وقت عبادت کرنی ہے، نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے، 5 اوقات کی نماز پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کوئی مجبوری نہیں ہے، شوق کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ دل میں نہیں آنا چاہیے کہ جی کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، کوئی مسجد میں ہوگا نہیں، اور میں کیوں مسجد جاؤں اور 5 اوقات کی پابندی میں کیوں کروں، ایمان عقیدہ تو میرا صحیح ہے، جب موقع ملے گا مسجد چلے جاؤں گا نہیں۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ سے حیا بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ڈرامے کے خاطر، کسی کھیل کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیں۔ اتنا وقار بھی ہمارے دل میں نہ ہو کہ ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں
ایک فلم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ کے دین کا کام ہم چھوڑ دیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ عقائد صحیح ہیں اور اس کے بعد وہ کھیل کی خاطر، وہ ایک میراثی کے خاطر، ایک گلوکار کی خاطر وہ اللہ کی دین میں نکلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو 2 نمبر پر رکھتے ہیں کہ یہ کام بعد میں کر لیں گے۔ ایماندار کو محبت ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ، بہت زیادہ مخلص ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کو اپنے اللہ کے وقار پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا والوں سے ڈرتا نہیں ہے، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا پیچھے رہنے کی جگہ ہے، ایک دن یہ پیچھے رہ جائے گی۔ دنیا والے اگر ناراض بھی ہو گئے کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو رب کے ساتھ بڑی محبت ہونی چاہیے، اور اسی محبت کی روشنی میں اس رب نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اور اپنی کتاب میں جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں ان کو مکمل ماننا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں ہم ایمان والوں کے لیے ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کے ہاں ہمیں انعام ملے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے نفس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو یاد رکھے دنیا تو گزر جائے گی، اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا۔ وہاں جب یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ دنیا والوں سے تو ہم حیا کرتے تھے لیکن اللہ سے ہمیں حیا نہیں آتا تھا، دنیا والوں سے تو ہم گناہ چھپاتے تھے اور اللہ سے ہم گناہ نہیں چھپاتے تھے، اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ تو اس دن سے اس رب نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈریں آپ، جس دن آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے پاس تمہیں جانا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں، اس دن کامیاب ہو جائیں۔ اس دن رب راضی ہوا، رب کیسے راضی ہوگا؟ آج ہم اس مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہم اللہ کے سارے احکامات کو مانیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور صاف ستھرا خالص ایمان رکھیں گے، اپنے ایمان کو ہر قسم کے شرک کے ملاوٹ سے ہم پاک رکھیں گے۔ ایمانداروں کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہوگی، اسلام کے لیے ہم مخلص ہوں گے، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم قدم بڑھائیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو وہاں جب جائیں گے تو وہ رب راضی ہوگا، وہ راضی ہوا تو جہنم کی آگ سے بچا کر نعمتوں سے بڑے باغات میں ہمیشہ کے لیے وہ مہربان رب ہمیں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اب سارے بھائیوں کو۔